بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 39 کی سب سے آخری آیت ہے، آیت نمبر 283 283۔ سورہ بقرہ میں کل 40 رکوع ہیں، اور آج کی اگر آیت مکمل ہو جاتی ہے بحمد اللہ تعالی، کبھی توفیق اللہ، تو پورے 39 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک رکوع جس میں 2 آیتیں ہیں، آخری رکوع میں ایک رکوع باقی رہ جاتا ہے۔ پچھلے کئی دروس سے ہم لگاتار آیت دین کے پر ہم درس سنتے آ رہے ہیں۔ آیت دین آیت نمبر 282 تھی۔ اب آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 283، یہ بھی دین یا قرضے ہی کے تعلق سے ہے، مگر اس میں رہن رکھنے کا ذکر ہے، تو آپ اس کو آیت رہن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دین کا تو تذکرہ ہے ہی، قرض لینے دینے کا تو تذکرہ ہے ہی، اس کی کتابت کا تذکرہ تو ہے ہی، مگر بالخصوص رہن رکھنے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو ایک الگ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 283 میں ہمیں کیا احکامات دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر لفظ اور اگر یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ اور اگر سے مراد کچھ تو پہلے کہا گیا ہے، اب اور کہہ کر مزید اس کی وضاحت یا تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، علی سفر کی حالت میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تمہیں لکھنے والا نہ ملے یا کاغذ اور قلم نہ ملے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، لہذا ایسے وقت رہن کو، گروی کو قبضے میں دینا ہوگا۔
مقبوضہ قبضے میں دینا ہوگا. کس کے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں اس میں حذف کر دی گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پچھلی آیت میں اس کا سارا تذکرہ موجود ہے. پچھلی آیت میں ایک دائن ہے جو قرض دینے والا ہے، ایک مقروض ہے جو قرض لے رہا ہے، جس کے اوپر امانت ہے. ان دونوں کے درمیان اگر ایک اجل مسمى، ایک وقت مقررات تک کے لیے کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ اس کو لکھ لیا کرو، 2 گواہ بھی مقرر کرو. اب اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میں آپس میں ایک دوسرے کا بھروسہ ہے، ایک دوسرے پر تم بھروسہ کرتے ہو، ایک دوسرے کے تعلق سے کیا کہتے ہیں امین ہو، امن میں ہو، تو ایسے وقت تمہیں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اسی دائن کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ 283 میں کہتا ہے کہ اگر معاملہ حجر کا نہیں ہے بلکہ سفر کا ہے، تم درمیان سفر ہو، ایسے وقت تمہیں کسی سے کوئی ادھاری لینے کی نوبت آ جائے، کچھ قرضہ لینے کی نوبت آ جائے، کچھ مدد اور ہیلپ لینے کی اگر نوبت آ جائے اور تمہارا ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، تو اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تم قرضہ لینا چاہتے ہو، قرضہ دینا چاہتے ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور لکھنے والا تمہیں نہ ملے. کاتب تو براہ راست ظاہری الفاظ سے لکھنے والا نہ ملے. اب ہوا یہ کہ لکھنے والا تو ہے، لکھنا بھی چاہتا ہے، پر کاغذ اور قلم ہی نہیں ہے، تو اس وقت بھی لکھ نہیں سکتے. تو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، کہتے ہیں دونوں معنی مفہوم آ گئے کہ لکھنے والا بھی نہیں ہے یا پھر کاغذ اور قلم نہیں ہے. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تمہیں یہ چیز نہ ملے، فَرِحَانٌ، یعنی رہن رکھنا، یہ اردو کا جو لفظ ہے یہ عربی کا ہی لفظ ہے. فَرِحَانٌ، تو تمہیں رہن رکھنا ہوگا. مقبوضہ، یہ لفظ بتلاتا ہے دائن کے تعلق سے کہ اس کو قبضے میں دینا ہوگا دائن کے، یعنی جو قرض دینے والا ہے. فَإِنْ آمِنَ، اگر تم ایک دوسرے کے تعلق سے امن میں ہو، فَإِنْ آمِنَ، یعنی کہ ایک دوسرے کے تعلق سے تم بھروسے میں ہو، بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے تعلق سے اگر تم بھروسے میں ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، تو لہذا لوٹا دے جو کچھ قرضہ اس نے لیا ہے. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے ذمے امانت لوٹانے کی ذمہ داری ہے وہ اس کو امانت داری سے لوٹا دے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر سفر کی حالت میں بھی ہو، لکھنے والا ملے نہ ملے، اگر بھروسہ ہے تمہارے ایک دوسرے پر، تو ایسے وقت جس کے اوپر حق ہے، جیسا کہ اللہ نے پچھلی آیت میں کیا کہا، الذی علیہ الحق کو کہا، یعنی جس کے اوپر حق ہے امانت کے ادا کرنے کا، قرض کے ادا کرنے کا. اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ جس کے اوپر امانت ادا کرنے کا حق ہے وہ کیا کرے، امانت داری سے اس کا حق ادا کر دے. اگر بھروسے کا معاملہ ہے تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر بھروسے کا معاملہ نہیں ہے، سفر کی حالت میں ہے، کاغذ قلم مل جائے، لکھنے والا کاتب بھی مل جائے تو لکھو بھی، گواہ بھی مقرر کرو. سفر اور حجر سے گواہ چھوٹے نہیں جاتے. گواہ اگر مقرر کرنا چاہو تو چاہے سفر ہو یا حجر، تم گواہ مقرر کر سکتے ہو. چاہے مقیم ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تم گواہ مقرر کر سکتے ہو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، لہذا اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے. یہ وہی آیت کا ٹکڑا ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 282 میں بھی جو مقروض ہے اس کے تعلق سے یہی بیان کیا گیا تھا کہ جس کے اوپر حق ہے وہ صحیح لکھائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے. وہ انداز پچھلی آیت میں بھی تھا، یہاں پر بھی اللہ وہی بات کہتا ہے. یہاں پر تو ہے گویا کہ جو بات بیان کی جا رہی تھی وہ مکمل ہو گئی. اس کے آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ. دیکھیے حالانکہ گواہوں کا ذکر موجود نہیں تھا، اب اللہ نے کہا وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ،
گواہی کو نہ چھپاؤ۔ معلوم ہوا کہ سفر کی حالت میں بھی اگر ہو تب بھی گواہ مقرر کرنا چاہیے۔ اگر بھروسہ نہیں ہے، ایک دوسرے میں اگر بھروسہ نہیں ہے تو کاتب بھی ہونا چاہیے، لکھانا بھی چاہیے، گواہ بھی مقرر کرنا چاہیے۔ اگر گواہ مقرر نہیں کر سکتے، گواہ نہیں ہے، تو کم سے کم لکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں لکھنا یہ سب سے زیادہ اقسط انصاف والی بات ہے۔ جیسا کہ اوپر والی آیت میں اللہ نے کہا ذالکم اقسط عند اللہ، لکھنا جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم کام ہے، بہت زیادہ انصاف والا کام ہے اللہ کی نگاہ میں۔ گواہ تو ایک زائد اور اضافی چیز ہے جو کہ لیونگ تھنگز، جاندار چیزوں میں، ہوش مند انسانوں میں، عاقل سمجھدار ضابط انسانوں میں گواہ مقرر کی جاتی ہے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے اور فائدہ مند چیز ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں بھی ہو، لکھو بھی، تو گواہ بھی مقرر کر لو۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو چھپاؤ مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو کوئی اس کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ گنہگار دل والا ہوگا۔ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گنہگار دل والا ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایک ایک عمل کا جاننے والا ہے۔ اس میں سفر کا ذکر کیا گیا، اس میں رہن کا ذکر کیا گیا، اس میں ایک دوسرے میں اگر بھروسہ نہیں ہے، قرضہ دینا لینا یا ادھاری پر تجارت کرنے کا معاملہ ہو تو لکھنے کا بھی ذکر آ گیا، کاتب کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ گواہوں کا بھی ذکر آ گیا۔ اور اگر بھروسہ ہے تو یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو بھی چلے گا، اللہ نے کہا۔ اور پھر سے اللہ نے تنبیہ کیا اس کو جس پر حق ہے ادا کرنے کا، قرض کے ادا کرنے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے گواہی پر، جس طرح اوپر کی آیت میں بھی اللہ نے ترجیح دے کر گواہوں کو تنبیہ کی تھی، یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ گواہ اپنی گواہی نہ چھپائیں، جو چھپائے گا وہ گنہگار دل والا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ آیت سے رہن رکھنے کی مشروعیت ثابت ہو جاتی ہے کہ شریعت میں آپ رہن رکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت اسی آیت سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ ہے اس کی نص ہے، نص صریح ہے کہ اللہ نے فریحان مقبوضہ کہہ کر یہ کہہ دیا کہ رہن رکھ سکتے ہو۔ معاملہ ادھاری کا ہو، بھروسہ کرنا ہو، قرضہ لینا ہو تو تم کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو۔ جب تم اپنا قرضہ ادا کر دو تو وہ رہن تمہیں، وہ گروی جو رکھی ہوئی چیز ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ آئے اس تعلق سے بڑی پیاری حدیث دیکھتے ہیں جو دل کو چھو جاتی ہے، یہاں تک کہ واقعی اگر بجائے صرف آنکھ اور زبان کے پڑھنے کے اگر اس کو دل کے ساتھ پڑھا جائے تو آنکھیں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر یوں ہے، اس طرح اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال وَلَقَدْ رَهَنُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم درعہ بشعیر، درعہ بشعیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن رکھا تھا جو کے بدلے، کچھ جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھ کر، زرہ جو ہوتی ہے وہ زرہ کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا تھا ایک یہودی سے، مدینہ کا ایک یہودی تھا، اس کے بعد زرہ گروی رکھی اور اس کے بدلے جو لی۔ کائے کے لیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کی بعد والی حدیث ہے، تو عام کھانے کے لیے نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا یہ جو واقعہ ہے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اسی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا یہ واقعہ ہے جس میں اس حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو وہ مدینہ کے یہودی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کچھ جو کے بدلے، جس کو ہم جوار وغیرہ کہتے ہیں، اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
ومشيت إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر، ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو کی روٹی لے کر، وإحالة بسخنة، اور باسی چربی لے کر، تازی بھی نہیں، جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا سکیں۔ غور کرنے کی بات ہے، وہ نبی جو سردار الانبیاء ہے، جو اس کائنات کا سردار ہے، اس کے آخری دنوں کی یہ حالت ہے، جس کی حکومت جزیرۃ العرب پر پوری طرح مسلط ہے، لوگ جس کے نام سے ڈرتے اور کانپتے ہیں، جس کو قرآن مجید رحمت للعالمین کہتا ہے، ان کی آخری زندگی کی یہ حالت ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھتے ہیں، رہن رکھتے ہیں، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، قریب 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں روٹی لے کر، جو کی روٹی لے کر اور باسی چربی لے کر، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ، کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مَا أَصْبَحُ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَ، کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کوئی صبح آل محمد پر ایسی نہیں گزری کہ صرف ایک صاع، ایک سیر جو یا گیہوں یا آٹا رہا ہو، ایک سیر بس، ولا امسا، یا پھر شام ایسی کوئی نہیں گزری کہ بس ایک صاع یا ایک سیر رہا ہو۔ جس نبی کی حکومت پورے جزیرۃ العرب پر بلکہ اس کے بھی آگے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جا رہی تھی، جن کے پاس مال غنیمت خوب تھا، بیت المال میں خوب مال پڑا ہوا تھا، ایسا نبی ہو کر بھی ان کے پاس رات یا تو صبح یا رات میں ایک سیر جو کے علاوہ، ایک سیر آٹے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آل محمد پر ایسی کوئی صبح نہیں گزری یا شام نہیں گزری کہ صرف ایک صاع، ایک سیر جو یا آٹا رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افسوس یا شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہے، حیرت انگیز بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشی کے طور پر کر رہے ہیں، خوشی کے طور پر یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں نے ایسی زندگی پسند کی اپنے لیے جو مالداری والی نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعاؤں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کو پسند کرتے تھے اور کہتے ہیں اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، غریبوں میں اٹھا، مسکینوں میں رکھ، مسکینوں میں اٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مالدار ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں تک کہ سنن ترمذی کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غریب لوگ مالدار لوگوں سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مالدار لوگ کتنا لیٹ جائیں گے، ایک ایک پیسے کا حساب کتاب دیتے اتنا لیٹ ہو جائیں گے کہ جنت میں، حالانکہ جنتی ہیں، حالانکہ صحیح العقیدہ صالح اعمال والے، پھر بھی حساب کتاب دیتے تھے، اتنا لیٹ ہو جائیں گے جنت میں جا نہیں پائیں گے، اتنی آزمائش، اتنا حشر کے میدان میں اتنی پریشانی بھی ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینوں میں اٹھا۔ تو سب کچھ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری ایام کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، ایک ساعت سے زیادہ کچھ نہ تھا کھانے کے لیے۔ اس لیے آگے صحابہ رسول کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لِتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 گھر تھے، 9 بیویوں کی 9 گھروں کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ سوچئے کیا نبی ہے اور کیا وہ صحابیات ہے، کیا وہ امہات المؤمنین ہے رضی اللہ تعالی عنہن، کہ کتنا صبر ہے ان کے اندر،
بھوکے پیسے رہنے کو پسند کیا، نبی کا ساتھ نہ سونا۔ آج کسی عورت کو ایک دن کا بھی کھانا نہ ملے تو وہ بولتی کہ زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھلایا ہے، شوہر کو تانے دیتی ہے۔ یہاں نبی کے ساتھ رہے، بھوکے پیسے، ایک بڑا اہم مسئلہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کو ایسی احادیث سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اتنی اچھی حکومت ہے، اتنا مال و دولت ہے، بیت المال میں اتنا زیادہ مال ہے، اتنی فتوحات ہو رہی ہے، تو اتنی تنگ دستی کے ساتھ زندگی کیوں گزاری؟ کہاں گیا پیسہ؟ کہاں گیا پیسہ؟ ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے۔ پیسہ کہاں گیا؟ پیسہ گیا اللہ کی راہ میں۔ ان لوگوں کی، ان اللہ والوں کی یہ صفت تھی کہ جو آتا پہلے اس کو صدقہ و خیرات کرتے اور کہتے ہیں کہ شام کا شام میں دیکھیں گے، دوپہر کا دوپہر میں دیکھیں گے، کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ جو آتا، جو ملکیت میں آتا، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر ڈالتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کی حدیث ہے، بہت کچھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آتا کوئی مانگنے آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کہا ہی نہیں، دے ڈالتے۔ کوئی مانگنے نہ بھی آتا تو جس چیز کے مالک بنے اس کو دے ڈالتے۔ یہ تھی ان کی صفات، کیونکہ توکل تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر۔ اللہ توکل، آج کھلایا، ابھی کھلایا، صبح کھلایا تو دوپہر میں ضرور کھلائے گا، دوپہر میں کھلایا تو شام میں ضرور کھلائے گا۔ انتظام نہیں کرتے، یہ انبیاء کی صفات ہے، انبیاء کی یہ توکل ہوتا ہے نبیوں کا۔ یہ ان کی بیویاں، ازواج کی یہ شان و شوکت ہے کہ نبی کے ساتھ اتنا صبر کیا انہوں نے۔ ہاں، ایک اور چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فتوحات جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال تک کا کیا کہتے ہیں غلہ اپنی بیویوں کے لیے بھر دیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا تاکہ امت کو تعلیم دے سکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کس کو کیا؟ مسکینی کو، تنگ دستی کو پسند کیا، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک تعالیٰ کا دھیان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب مال آتا ہے، جب مالداری آتی ہے تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کو زیادہ پسند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں منقول ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو مالدار ہونا چاہتے تھے، مطلب جو ہو سکتے تھے وہ مالدار ہوئے، اور مالدار ہو کر بھی انہوں نے موت کو گلے لگایا۔ تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل لے رہا ہے۔ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ دیکھو نبی تو ہمیشہ غریب رہے، اب میرے پاس بھی کچھ بھی آئے، اچھی نوکری آئے، آفر آئے، کینسل کر دینے کا۔ کیوں؟ اچھی نوکری آئیں گی تو زیادہ پیسہ آئیں گا، نہیں، غریب بننے کا ہے۔ یہ بھی بیوقوفی ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذخیرہ اندوزی سکھائی، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل بھی سکھایا۔ وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین تلامید، شاگرد، صحابہ کہ ان کے جیسی مخلوق نہ کہیں پیدا ہوئی تھی نہ کہیں پیدا ہوگی، ان کی بھی سیرت ہمارے لیے مشعل رہا ہے کہ ان میں بہت سارے صحابہ اصحاب صفہ تھے جن کے پاس صبح کھاتے تو دوپہر تک کا کوئی انتظام نہ تھا۔ انہی میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ پوچھا کہ مارکیٹ کدھر ہے، گئے پہلی بار جب مارکیٹ گئے تو مالدار ہو کر لوٹے، ان کی زندگی مالداری والی ہوئی۔ یہ بھی صحابہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھنا چاہیے، صحابہ کی زندگی بھی دیکھنا چاہیے، تابعین تابعین رحمہ اللہ کی زندگی بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ حدیث سنی صحیح مسلم کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ۔ 3 سے 4 زمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے کہا۔ ان سب کی اتباع کرنا، یہ اسلاف کی، سلف کی اتباع کرنا ہے، جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اسلاف کہتے ہیں کہ ان کو ہے ان 3 سے 4 زمانوں والوں کو، ان کی اتباع کرنا، انسان کو صحیح رہبری انہی سے ملتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں بھی رہن رکھا۔ اب ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ کے یہودی کے پاس رہن کیوں رکھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جاؤ چاہیے تھا
ایک سا 2 سا اگر جو چاہیے تھا تو اپنی زرا کسی یہودی کے پاس کیوں رکھا؟ کیا صحابہ کے پاس نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے جس ایام میں جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرا رکھی ہو سکتا ہے اس وقت صحابہ کے پاس نہ ہو سکتا ہے، یا پھر جن صحابہ کے پاس تھا مالدار تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زرا رکھتے تو ظاہر سی بات ہے کوئی گروی رکھنے کو تیار نہ ہوتا، وہ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیتے اور کہتے اللہ رسول لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اپنے جان و مال ماں باپ کو قربان کر دیتے تھے، کچھ سا کچھ شیر جو قربان کرنا کون سی بڑی بات تھی، مگر اس سے ان کو تنگ دستی آ جاتی، محبت میں تو کر ڈالتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ایک یہودی کے پاس زرا رکھی تاکہ خود کے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکے۔ اس رہن کے مسئلے، اس کے اندر رہن کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، میں ان کو یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آیت میں جتنا تذکرہ ہے اتنے ہی مسائل بیان کر رہا ہوں، اور رہن کے تعلق سے کافی مسائل ہیں، یہاں تک کہ محدثین رحمہ اللہ نے کتاب الرہن نام سے ایک چیپٹر ہی رکھا ہے رہن کا معاملہ، گروی رکھنے کا معاملہ، جیسا کہ اس میں سے ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی قرضہ لے، اس قرضے کو بھروسہ دلانے کے لیے اگر کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھے، رہن رکھے، اگر وہ چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے، پیریشیبل نہیں ہے، تو جب اس کی مدت مکمل ہوگی وہ اس کا قرضہ لوٹائے گا، اپنی رہن والی چیز لے لے گا۔ نمبر 2، اگر وہ چیز پیریشیبل ہے، ضائع ہونے والی ہے، تو جس کے پاس رہن رکھی گئی ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے دیکھ بھال کرنے میں جو خرچہ ہوگا اس سے اگر وہ خرچہ نکل سکتا ہے تو وہ خرچہ نکال لے گا، وہ خرچہ اس رہن رکھی ہوئی چیز سے نکال لے گا۔ نمبر 3، اگر جو چیز گروی رکھی ہوئی ہے اس دائن کے پاس، قرضہ دینے والے کے پاس، اگر اس چیز سے کچھ کسی چیز کا منافع اگر ہوتا ہے تو اس منافع کا مالک کون ہوگا؟ اس منافع کا مالک وہی مقروض شخص ہوگا، نہ کہ دائن، نہ کہ قرضہ دینے والا۔ ہاں، اس میں کے مینٹیننس کے لیے جو خرچہ ہوگا اس منافع میں سے وہ خرچہ لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سارے مثالیں یہ سارے مسائل ایک ہی مثال سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک شخص کو کچھ قرضہ چاہیے، اس نے دائن سے کہا کہ آپ مجھے 30,000 روپے دیجئے، میرے پاس جب 30,000 آ جائیں گے اتنی مدت کے بعد میں آپ کو 30,000 روپے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو، اس نے اپنی بکری اس کے پاس گروی رکھ دی۔ کیا رکھ دی؟ اب اس نے بکری لی، 30,000 روپے دیا، بکری کو باندھ دیا، دروازہ بند کر دیا، لاک ڈال دیا، بولا امانت ہے۔ کیا ہے؟ امانت ہے۔ 1 سال کے بعد وہ آیا، کہا یہ لیجیے 30,000 روپیے اور میری بکری واپس دیجیے۔ جا کر دیکھا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ شریعت دیکھیے کیا بہترین کامن سینس پر مبنی اسلام ہے، فطری، ایک دم بالکل فطری۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ 30,000 روپے قرضہ دینے کے بعد اس بکری کو لے، کھلائے پلائے، اس سے جو دودھ نکلتا ہے وہ دائن اس دودھ کا استعمال کرے، اس بکری سے جو جو فوائد ہو سکتے ہیں وہ فوائد حاصل کرے، کیونکہ اس کو جو کھلا رہا پلا رہا اس کے بدلے وہ دودھ استعمال کرے گا۔ اب ایسا ہوا کہ جب وہ دے کر گیا تھا یا پھر دینے کے بعد وہ بکری گابن ہو گئی، حمل والی ہو گئی، اس نے 3 بچڑے دیے، وہ بڑے ہو گئے، ہر بکرا 10,000 ہزار بک رہا ہے نا۔ وہ 1 سال 1.5 سال بعد آیا، کہا لیجیے آپ کے 30,000 روپیے، اس نے کہا لاؤ 30,000 اور لو تمہاری بکری۔ غلط مسئلہ، وہ کہا لو تمہاری بکری، لو تمہارے بچڑے جو بوکڑ ہیں وہ لے لو، بکرے، کیونکہ اس کا فائدہ جو تم نے رہن رکھا تھا وہ فائدہ جو پروفٹ ہے وہ بھی تمہارا ہے،
میں صرف ان کو مینٹین کرنے کے لیے جو خرچہ ہوتا تھا وہ میں نے نکال لیا. کیا بہترین اسلام ہے. دیکھیے فطرت بالکل 100% فطرت پر مبنی، جس کو عقل تک قبول کر لیتی ہے. یہ رہن کے کچھ مسائل جو آپ کے آگے میں نے رکھا. اب آئیے اللہ تبارک تعالیٰ اسی آیت کے اندر یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. کہ شہادت کو، گواہی کو چھپاؤ مت، اور جو اس کو چھپائے گا وہ گنہگار دل والا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی کو چھپانے کو کس کا فعل بتلایا؟ دل کا. گواہی کا چھپانا ایک دل کا فعل ہے، اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم رول ادا کرنے والا بتایا دل کو. اس لیے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک تو تقوی والی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں مطلب کہتے ہیں تقوی ہاؤنا، تقوی ہاؤنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل کی طرف اشارہ کیا. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. کیا کہا؟ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. دل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، دل کو اہمیت دی. اسی طرح جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر آثم قلب، گنہگار دل والا ہوگا اگر اس نے گواہی چھپائی. اس کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ہیں، جن میں سے دو آیتیں ہم دیکھتے ہیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 106 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 106 جو رکو نمبر 4 کی ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادتم بینکم اذا حضر احدکم الموت. اے ایمان والو، گواہوں کا مقرر کرنا تم پر لازم ہے جب کسی کو موت آ جائے. حین الوصیہ، جب مرنے والا وصیت کر رہا ہو تو وہ وصیت کرتے وقت دو لوگ گواہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا وصیت کی تھی، سمجھ میں آ جائے. یہ تو آیت ہے. بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مرنے والے کی جائیداد کی وصیت کے تعلق سے اللہ نے بعد میں ناسخ آیت نازل کر دی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جائیداد کی تقسیم کیسے اور شرعی اعتبار سے پورا تقسیم کر دیا. یہاں پر گواہوں کی اہمیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اس کو آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم. دو گواہ ہو، دو گواہ ہو عدل والے، انصاف والے، تم میں سے یا غیر میں سے ہو تو بھی چلے گا. ان انتم ضربتم فی الارض، خاص طور پر اگر تم سفر کی حالت میں ہو اس وقت، فاصابتکم مصیبت الموت، اور ایسے وقت اگر تمہیں مصیبت، اگر ایسے وقت جو ہے تم پر موت آ جائے تو ایسے وقت گواہ مقرر کرو، دو لوگ عادل انصاف والے. تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. اب جن کو گواہ مقرر کیا گیا ہے، اگر تم چاہو تو نماز کے بعد ان کو روک لو تاکہ ان سے قسمیں لے سکو کہ جو تم نے وصیت سنی ہے اس کی قسم کھاؤ کہ اس میں تم رد و بدل نہ کرو گے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لوگے. لا نشتری بھی ثمنا، اس کو بیچ کر کوئی قیمت نہیں حاصل کرو گے. ولو کان ذا قربا، چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کی رشتہ داری کے لیے تم جھوٹ نہ بولو گے، گواہی نہ چھپاؤ گے، جو تم سنو گے وہی گواہی دو گے. یہاں پر بھی گواہی نہ چھپانے کے تعلق سے ہی ہے. آگے اللہ کہتا ہے وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ. ان سے یہ گواہی لو، یہ قسم لو کہ ہم
اللہ کی اس گواہی کو نہ چھپائیں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اِنَّا اِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، تو ہم گنہگار لوگوں میں سے ہو جائیں گے اگر ہم نے اللہ کی اس گواہی کو چھپایا۔ یہ آیت نمبر 136 سورہ مائدہ، اس میں گواہی کے چھپانے کو کیا کہا؟ گنہگاروں میں سے شامل ہونا اللہ نے قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 135 سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 135 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ گواہوں کے تعلق سے کہتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 کے اندر آیت نمبر 135 میں اللہ کہتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، رکو نمبر 20 کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین، بالکل صحیح سیدھے گواہی دینے والے بن جاؤ، بالقسط، پورے انصاف پسند بن جاؤ، شہداء، گواہ، گواہ کیسے؟ قوام، بالکل متوسط، صحیح، انصاف پسند گواہ بن جاؤ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے اپنے آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، او الوالدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، صحیح گواہی دو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، مگر گواہی صحیح دو، حق پسند دو، حق پر مبنی دو، عدل و انصاف والی گواہی دو۔ یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف ہے، جس کے تحت تم گواہی دے رہے ہو، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر ہو، اس کی پرواہ نہ کرو۔ انسان جب گواہی دیتا ہے تو یہ دیکھتا ہے، زیادہ اگر مالدار ہے تو اس کا لحاظ رکھتا ہے، تو گواہی دینے میں الفاظ کو ہیر پھیر کر دیتا ہے، غریب ہے تو ڈرتا نہیں ہے، یہ کیا بگاڑ لے گا، کچھ بھی بول دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، یہ مت دیکھو کہ وہ کیا ہے، فاللہ اولا بہما، امیر اور غریب ان دونوں سے بڑھ کر اللہ ہے، جو تمہیں گواہی دینے کو، حق پر مبنی گواہی دینے کو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، کہتا ہے فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، اور اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو انصاف کرنے میں، انصاف کے ساتھ گواہی دینے میں اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا، اگر تم اس سے منہ پھیرو گے یا زبان دباؤ گے، گواہی دیتے تو انسان کیا کرتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہو تو زبان دباتا ہے، الفاظ کھا لیتا ہے، الفاظ میں ہیر پھیر کر دیتا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تَعْرِضُوا، اگر تم زبان دباؤ گے یا اس سے منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تمہارے اعمال کا خبر گیرا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تم اللہ سے بچ نہیں سکتے، تم دنیا والوں سے بچ جاؤ گے، دنیا والوں کی نگاہوں سے بچ جاؤ گے، دنیا والوں کے دھیان دینے سے بچ سکتے ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کا خبر گیرا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ سے بچ نہیں سکتے۔ تو ایسی بہت ساری آیتیں گواہوں پر ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث دیکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر الشہداء، خیر الشہداء، بہترین گواہ وہ ہے جو بلانے سے پہلے گواہی دینے کو آ جائے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، معلوم ہے کہ ذمہ داری آ گئی، گواہی دینے کی ہے، گواہ مقرر کر دیے گئے، تو اب بلانے سے پہلے ان تسألوا، بلانے سے پہلے وہ آ جائے گواہی دینے کے لیے، بہت بہترین گواہ ہے۔ یہ فضیلت ہے گواہوں کی، بہت ساری آیتیں قرآن میں ایسی موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچا بنائے، سچوں کے ساتھ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچی گواہی دینے کی توفیق دے، جھوٹی گواہی دینے سے اللہ ہمیں بچائے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے، احادیث مبارکہ کے، اسلام کے مسائل کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔